بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا بھائی، چیپٹر نمبر 6 پڑھ رہے تھے اور اس میں اب یہ ٹاپک ہے صحابیات کے متعلق۔ ویڈیو میں کچھ چینج نظر آ رہی ہوگی، میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں، ایک نیا آئیڈیا لے کے، تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کس طرح سے چلتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، حضرت شفا، حضرت ام سلیم اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تین لوگوں کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے۔ صحابیات ہیں، بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے وہ ہمیں سبق دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے۔ اور میں اگین کہوں گا کہ اس کو تفصیل سے سنا کریں، سمجھا کریں چیزوں کو، کیونکہ اس دفعہ جو ہے پیپر پیٹرن چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کنسیپچول چیزیں آ رہی ہیں، تو ایکسرسائز کے علاوہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں، تو ضرور اس کو تفصیل سے سنا کریں۔ تو چلے پہلا شروع کرتے ہیں، حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے متعلق کہہ رہے ہیں جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن عبد الشمس تھا۔ حضرت شفا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ اب ظاہر یہ والدین کے نام بتائے جا رہے ہیں، اور آگے دیکھیں، حضرت شفا کا نکاح حضرت ابو خشمہ بن حذیفہ ادوی سے ہوا۔ تو شوہر کا نام بھی پتہ چل گیا، حضرت ابو خشمہ بن حذیفہ، اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت نام لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے۔ تو آپ نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا، مدینہ کی طرف جو ہجرت تھی اس سے پہلے ہی وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ حضرت شفا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ بچھونا بنا رکھا تھا، ان کے لیے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ تمام صحابی صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو ان کے لیے اسپیشل کچھ کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ سارے ہی اس پہ لگے ہوئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جذب ہوتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے اس ٹائم وہ اے سی یا پنکھے اس طرح کے تو نہیں تھے نا، اور جیسے عربوں کا وہ جو جگہ ہے وہاں پہ کتنی گرمی ہے، ابھی بھی سعودیہ عربیہ میں دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں اور کبھی دیکھیں ان سے بات کریں تو کتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے وہاں پہ، 50 ڈگری ٹیمپریچر پہنچا ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر ہے پسینہ نکلنا یہ ایک نارمل بات تھی، لیکن جس سے خوشبو آتی رہتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متبرک تھیں، تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا۔ ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پاس چیزیں آگے چلنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کسی عام انسان کی تو نہیں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان سے محبت ہی بہت زیادہ ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا کو ایک مکان بھی عنایت فرمایا تھا۔ ظاہر غریب ہوں گی تو ان کو ایک مکان جو ہے وہ الاٹ کر دیا ان کو، جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھیں، یعنی کہ رہتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت شفا لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ یہ اس ٹائم بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس ٹائم زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہ حدیث شریف بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو آپ پڑھائیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت شفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں، اور حضرت شفا کی مرویات کی تعداد 12 ہے، یعنی 12 احادیث جو ہیں ان کی طرف سے آتی ہیں کہ انہوں نے بتائی تھیں۔ تو یہ ساری امپورٹنٹ باتیں حضرت شفا کے متعلق۔ نیکسٹ چلتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں ہے کیونکہ ان کی باتیں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سہلہ یا رملہ تھا۔ آپ کی کنیت ام سلیم اور لقب غمیسہ اور رمیسہ تھا۔ اب آج کل بھی یہ نام رکھا جاتا ہے، رمیسہ، غمیسہ، اس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ملخان بن خالد تھا، ملخان بن خالد والد کا نام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک تھا۔ تو یہ ظاہر نام ایم سی کیوز کے لیے، شارٹ کویسچنز کے لیے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ حضرت ام سلیم کا پہلا نکاح مالک بن نضر سے ہوا۔ اب یہ بھی ایک کہانی ہے ان کی، آگے بتا رہے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے اوائل اسلام میں، اسلام جب شروع میں آیا تھا، مدینہ منورہ میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام سلیم کے شوہر مشرک تھے، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر تھے۔ مذہب تبدیل کرنے پر اصرار کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر شام چلے گئی۔ ظاہر حضرت ام سلیم ان کو کہتی ہوں گی
کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤ، تو وہ ناراض ہو کے ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں وفات پا گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ بعض میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کی شرط عائد کی۔ ظاہر اب حضرت ابو طلحہ کو کہا بھائی ٹھیک ہے آپ اسلام قبول کر لو، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر میں آپ سے شادی کر لیتی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہر معاف کرتے ہوئے کہا میرا مہر اسلام ہے۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ جو حق مہر ہوتا ہے، جو جب ظاہر شادی ہوتی ہے تو یہ خاتون کا حق ہوتا ہے کہ اس کے نام اتنے پیسے جی اس کو اسی ٹائم دے دیے جاتے ہیں یا بعد میں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے رسم ہماری کہ جی حق مہر جو وہ دیا جاتا ہے خواتین کو۔ حضرت ام سلیم نے اپنے صاحبزادے حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دیا، یعنی ان کو کہا کہ بھئی آپ بس ادھر ہی رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرو بس۔ اب ظاہر ہے اس سے بڑی جو خدمت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، ان کی خدمت کریں، تو اس سے بڑا جو ہے کام کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ام سلیم نے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس جنگ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی چند عورتوں اور خصوصاً حضرت ام سلیم کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ یہ خواتین لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ اب دیکھیں نا کہ خواتین، اب یہ یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں صرف گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر سارا کام جو ہے لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا ان کو چاہیے، لیکن ظاہر ہے اسلام کے رولز ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے، تو اس ٹائم بھی جب یہ اسلام نیا تھا تو خواتین جو ہے دیکھیں جنگوں میں بھی ساتھ جا رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں آپ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ حنین میں آپ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس خنجر سے کیا کرو گی؟ بولی اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی، یعنی کہ اتنی بہادری دکھا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جواب سن کر تبسم فرمانے لگے، یعنی کہ مسکرانے لگے۔ حضرت ام سلیم سے چند احادیث بھی مروی ہیں، یعنی چند احادیث انہوں نے بتائی ہیں۔ صحابہ کرام آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا چیزوں کا۔ حضرت ام سلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں پانی کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا، تو انہوں نے مشک کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ دیکھیں کس حد تک پیار تھا ان سب کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے تھے۔ حضرت ام سلیم نہایت صابر، مستقل مزاج اور سخاوت کرنے والی خاتون تھیں۔ حضرت ام سلیم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی، میں نے کہا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے، یعنی حضرت ام سلیم کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کا لیول بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں جنت میں موجود تھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ابو طلحہ نے تمہیں کھانے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی، یعنی کہ ہاں میں، انہوں نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اب بجائے ایک بندے کو کہنے کے سارے چل پڑے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا نا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا ہوگا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آ جاؤ بھائی، تو ظاہر ان کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے میں نے، ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابو طلحہ جو ہیں وہ تمام صحابہ کرام کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت ام سلیم نے کہا اب کیا کیا جائے، کھانا تو بہت کم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت ام سلیم نے نہایت استقلال سے جواب دیتے ہوئے کہا ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا کتنا ایمان تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ سوچ کے لے کے آئے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو حضرت ام سلیم نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھ دیا۔ اللہ کی شان کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس طرح کے کئی سارے معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دودھ کا برتن تھا، تو وہ بکری کا دودھ نکالا گیا تھا تو اس میں بھی سارے لوگوں نے پیا تھا اور پھر بھی وہ ختم نہیں تھا ہوا۔ تو ظاہر ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے معجزات بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نام نصیبہ بنت حارث تھا، کنیت ام عطیہ تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ ابی مالک بن نجار سے تھا۔ حضرت عطیہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان ہوئی، تو یہ بھی پہلے سے مسلمان ہو گئی ہوئی تھیں۔ حضرت عطیہ عہد رسالت میں 7 معرکوں میں شریک ہوئیں، 7 جنگوں میں شریک ہوئیں جن میں وہ مردوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ساتھ جانا ہے تو کھانا پکانا بھی ہونا چاہیے، لوگوں نے کیسے کھانا ہے۔ سامان کی حفاظت کرتی، مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت عطیہ نے اور چند عورتوں نے مل کر ان کو غسل دیا، تو یہ بھی ظاہر شہادت ان کو حاصل ہوئی۔ حضرت عطیہ نے چند احادیث بھی بتائی ہیں۔ صحابہ اکرام اور تابعین اکرام ان سے میت نہلانے کا طریقہ سیکھتے تھے۔ ظاہر انہوں نے کام کیا نا تو ان کو پتہ تھا کہ کیسے کرنا ہے، تو صحابہ اکرام ان سے سیکھتے تھے کہ میت کو کیسے نہلاتے ہیں۔ اور صحابہ کے بعد میں جو آنے والے لوگ تھے، تابعین ان کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے بعد والے ہیں، جنہوں نے شاید میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا، تو وہ سیکھتے تھے ان سے آ کے۔ تو حضرت عطیہ احکام نبوی کی خصوصی پابندی کرتی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس پہ دھیان رکھنا، کیسے کیسے ہم نے لائف گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے جن امور کا ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے ہمیشہ اس کی پاسداری کی، یعنی ہمیشہ اس پہ وہ چلتی رہی۔ صحابیات کی حالات زندگی میں مسلمان خواتین کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں گزاریں، ٹھیک ہے نا۔ اب خواتین کو یہ سبق مل رہا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف اپنی گزاری ہے، جیسے انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارے اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں نمایاں کردار ادا کرے اور ملک و ملت کا نام روشن کرے۔ مشق پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا وہی MCQs والا ہوتا ہے، نشان میں نے لگا دیے ہیں۔ حضرت شفا کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ویسے دیکھیں یہاں عبدالشمس بھی ہے، لیکن وہ عبدالشمس عبداللہ بن عبدالشمس تھے، تو عبداللہ اصل نام ہے ان کے والد کا نام۔ حضرت شفا سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ 12 تھی، ہم نے اوپر پڑھا ہے، 12 احادیث انہوں نے بتائی تھیں۔ غزوات کے دوران میں زخمیوں کی مرہم پٹی کون کرتی تھی؟ تو یہ جتنے نام لکھے ہوئے ہیں ان میں حضرت عطیہ، ٹھیک ہے، یہ باقی حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سمیہ ان لوگوں کا نہیں، حضرت عطیہ کا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ وہاں پہ جاتی تھیں۔ تو حضرت سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا؟ تو ظاہر ہے یہ مشک کا ٹکڑا تھا، جس میں مشک ہوتی ہے نا، جس میں پانی بھر کے لے کے جاتے تھے، گڑوں میں پھر جا کے ڈالنا ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے اب آج کل تو وہ چیز نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے حضرت انس بن مالک کی والدہ کا نام، تو ابھی ہم نے پڑھا حضرت سلیم جو ہے ان کی والدہ تھی حضرت انس بن مالک کی۔ اوکے، اب نیکسٹ ہے شارٹ کویسچن۔ پہلا ہے جی حضرت عطیہ کا تعارف بیان کرے، تو حضرت عطیہ جو ہے یہ لاسٹ والی تھیں، ہاں، تو ان کا تعارف بیان کرنا ہے۔ تو یہ پہلی جو 1.5 لائنیں ہیں کہ یہاں سے لے کے آپ کا نام نصیبہ بن حارث اور جی ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان ہوئی، تو یہ 1.5 لائن جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہے ان کے پہلے کویسچن کے لیے۔ اوکے، نمبر 2 دیکھتے ہیں، حضرت عطیہ غزوات میں کون سی خدمات انجام دیتی تھیں؟ تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غزوات میں یہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، یہ دیکھیں نیچے والا 2nd پیراگراف، 1.5 لائن اگلی والی، یہاں سے حضرت عطیہ عہد رسالت میں 7 معرکوں میں شریک ہوئیں، یہاں سے لے کے مرہم پٹی کرتی تھیں، یہاں تک ہمیں اس کو کرنا ہے۔ یہ کویسچن نمبر 1 یہ اوپر ہے، کویسچن نمبر 2 یہ نیچے 1.5 لائنیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کویسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، حضرت سلیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی واقعہ۔ اب حضرت سلیم کی طرف جانا ہے اور وہاں دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ ادھر آ جائے گا۔ حضرت سلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، یہاں سے سٹارٹ لیں، میں نے یہ بریکٹ لگائی ہوئی ریڈ کلر کی، اور یہ کہاں تک لے کے جانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے تھے، تو یہ 3 لائنیں بنتی ہیں، 2-3 لائنیں یہاں تک، تو اس کو آپ نے کرنا ہے، یہ کویسچن نمبر 3 ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، کویسچن نمبر 4، حضرت سلیم کی خدمات بیان کریں۔ اب خدمات تو ان کی کافی ساری ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو میں نشان لگا دوں، یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائیں، یہ ادھر سے ایک پہلی خدمت تو یہ یہاں پہ آ جائے گی کہ حضرت سلیم نے اپنے صاحبزادے حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دیا، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2nd پوائنٹ اب یہ کہہ سکتے ہیں حضرت سلیم نے غزوات میں بھی حصہ لیا، یہ بھی آپ کویسچن نمبر 4 میں ڈالیں، اور پھر یہ بھی آپ یہ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواتین لوگوں کو پانی پلاتی ہیں اور زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، تو آئی تھنک یہ 3 لائنیں جو ہیں نا ان کی خدمات کے لیے کافی ہیں، کیونکہ شارٹ کویسچن ہے نا،
صحیح ہے. اور یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بھی اب اس میں ڈال سکتے ہیں کہ حضرت ام سلیم سے چند احادیث بھی مروی ہیں, یہ بھی اسلام کی خدمت ہی ہے. تو یہ 3-4 پوائنٹ یہ لکھ دیں تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر جو 4 ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا. آگے لاسٹ جو شارٹ کویسچن ہے حضرت شفا کا تعارف, تو یہ تو بڑا سمپل ہے. حضرت شفا والا میرا سب سے اوپر ٹاپ والا ہے, تو اس میں جو شروع کی جو 2 لائنیں ہوں گی وہی ہم اس کو کر لیں گے. یہ دیکھیں یہ 2 ہی لائنیں بنتی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک, میں نے ساتھ لکھ بھی دیا ہے کویسچن نمبر 5, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا شارٹ کویسچن. اب رہ گئے لانگ کویسچن, 3 لانگ کویسچن ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. یہ آگے پہلا ہے حضرت ام سلیم کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں. اب ان کی زندگی کے حالات پہ اوپر لکھنا ہے. تو سٹارٹنگ ہے, شروع والا جو ٹاپک ہے نا وہ آئے گا حضرت ام سلیم کا, تو وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ام سلیم کا جو سٹارٹنگ ہے یہ دیکھیں, تو یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے. میں نے ایک بڑا سا بریکٹ لگائی ہوئی نا, تو یہ 1 لکھا ہوا ہے, تو یہاں سے لے کے نا تو یہ جو آئی تھنک کہ یہ جو دوسرا پیراگراف یہاں اینڈ ہو رہا ہے کہ جی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دیا, تو آئی تھنک یہ سٹارٹنگ والا جو ہے نا یہ ان کا انف ہے, ان کا تعارف, ان کے زندگی کے حالات, وہ سارا اس میں آ جائے گا. اوکے, سیکنڈ جو لانگ کویسچن ہے وہ کیا ہے, حضرت ام عطیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اب اگین حضرت اب یہ ایسا ہی ہے جنرل فارم میں, تو جنرل فارم میں ہے تو آپ اس کو حضرت ام عطیہ کے متعلق جو آپ نے شارٹ یاد کیے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ والا یہاں سے لے کے یہ دیکھیں کویسچن نمبر 1 اور 2 تو شارٹ آپ نے ریڈی کیا ہوگا, یہ بھی ڈال دیں. تو یہاں تک آ جائیں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی, تو یہ اس کا لانگ انف ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ آخری لانگ کویسچن جو ہے حضرت شفا کی سیرت و کردار پر نوٹ لکھیں. تو اگین ان کے متعلق ہم نے لکھنا ہے حضرت شفا کے متعلق, اور وہ شروع میں ہی ہے اور وہ زیادہ لینتھی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً یہ آپ کا سارا ہی آ جائے گا. یہ انٹروڈکشن نکال دیں اور یہاں سے آپ شروع کریں اس کو. تو یہ جو 2 پیراگراف ہے نا, یہ والا اور یہ نیچے والا, تو یہ 2 لکھ لیں تو آئی تھنک یہ انف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیں تو یہ ڈن ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں. اوکے پھر بچوں, اللہ حافظ.